اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل اور وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے ایک بہترین مجرب عمل ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور یہ دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں، ہماری ہر قسم کی چیز میں، روزی میں، عمر میں، جان و مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم کی مختلف آیات کریمہ سے دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو رزق میں اضافہ اور برکت کے لیے جو اعمال بتلائے، ان اعمال میں سے ایک بہترین عمل والدین کی خدمت کرنا بھی ہے۔ والدین کے ساتھ صلہ رحمی پر عظیم انعامات قرآن کریم میں ذکر ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: من احب ان یمد اللہ فی عمرہ ویزید فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، یعنی جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ محترم ناظرین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے ان کی ہر عمل پر لبیک کہا جائے۔ ایسا عمل جو شریعت خداوندی کے خلاف ہو، اس پر ان کی بات کو ماننے کے بغیر باقی تمام اعمال پر لبیک کہا جائے اور ان کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی مت اور ان کو اف تک نہ کہو، گویا ان کی بات کی ہر بات کو لبیک میں کنورٹ کرو۔ تو والدین کے ساتھ صلہ رحمی پر عظیم انعامات میں سے ایک بڑا انعام رزق میں برکت بھی ہے۔ محترم ناظرین، رزق میں برکت کے لیے دوسرا بہترین عمل دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ دعا کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں بہت جگہ پر ذکر ہوئی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور مچھلی والے یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ سے چل دیے اور انہوں نے یہ سمجھے کہ ہم ان کو نہ پکڑ سکیں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ پاک ہیں، اور بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 88 میں دعا کا ذکر اور برکت اور انعام فرما رہے ہیں۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، سو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنی مشکل میں، حاجات میں پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ زمر کی، جو کہ پارہ نمبر 24 میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ محترم ناظرین، دعا نجات اور فراوانی رزق کا باعث ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ذکر ہے جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں جو تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تم پر رزق کی فراوانی کرے کہ تم شب و روز دعا میں لگے رہو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، چنانچہ دعا کرنے والا کبھی برباد نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں حضرت انس سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا سے عاجز مت رہو، اسے مت چھوڑو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دعا کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا۔ یعنی فائدہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا مصائب اور حادثات سے بچا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دعا دافع البلایا ہے، یعنی دعا سے بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا
بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے۔ چنانچہ دعا ہی کے ذریعے رزق میں برکت کا الہام بتایا گیا۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ مشہور تابعین میں سے ہیں۔ آپ کا شمار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ آپ غلام تھے مگر دل کے بادشاہ تھے۔ آپ الہامی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ اے عطا، میں تجھے بھی رزق دے کر رہوں گا۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ تو رو رو کر مجھ سے رزق مانگے اور پھر بھی میں تجھے رزق عطا نہ کروں؟ گویا کہ دعا کرنے سے رزق میں برکت اور فراوانی نصیب ہوتی ہے۔ رزق سے برکت نکلنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کا غلط استعمال ہے، یعنی کہ بے جا استعمال اور جو ہے اسراف کرنا، جس کی وجہ سے رزق سے برکت نکل جاتی ہے۔ جتنا کماتے چلے جائیں ضرورتیں اس سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کروڑوں کی فیکٹریوں کا مالک ہو کر بھی روتا رہتا ہے کہ میں قرضے میں دبا ہوا۔ چنانچہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو رزق کی فراوانی کو بدریگی سے استعمال کرنا یا ضائع کرنا، اس چیز سے بچو۔ اس چیز سے بچیں گے تو ہمارے رزق میں برکت خود بخود آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو رزق میں تنگی سے بچنے کے لیے چند اہم دعائیں بتا رہے ہیں۔ مالی پریشانیوں سے حفاظت کے لیے مسنون اعمال میں سے ایک اہم عمل دعاؤں کی کثرت کرنا ہے۔ لہٰذا غم ختم کرنے اور پریشانی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دعا انتہائی مجرب عمل ہے اور کاری ہتھیار ہے۔ دعا جہاں پر پریشانیوں کا علاج ہے، وہاں مسلمان کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت دعا کرتا رہے کہ پروردگار اسے غم، پریشانی، مصیبت سے بچائے رکھ، اسے ان بلاؤں سے حفاظت فرما جن بلاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور ان پریشانیوں سے بچا جن پریشانیوں سے، غموں سے، ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ غم سے حفاظت کے لیے انمول دعاؤں میں سے ایک اہم دعا ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھیں، اس سے غم، پریشانی اور کثرت رزق آئے گی۔ غم اور پریشانی سے نجات ہونے کے ساتھ ساتھ رزق میں کثرت اس دعا کا بہترین عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس خبر دیتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ ٹھہرتے تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ایک اور جگہ پر یہ دعا بھی ذکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی بکثرت پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الغنی ومن شر فتنۃ الفقر، یعنی اے اللہ، میں مالداری کی آزمائش اور محتاجی کی آزمائش کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور تیسری دعا جو کہ مسلم شریف کے اندر ذکر ہے، وہ دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم، یعنی اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں سستی سے، بڑھاپے کی محتاجی سے، گناہ سے اور قرض سے۔ ناظرین گرامی، یہ دعا جو کہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں دعائیں آپ یاد کریں، ان کا عمل کریں اور روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنے کی جو ہے کثرت سے اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے آپ کے رزق میں برکت اور پریشانیوں سے نجات دیں گے۔ یہ تینوں دعائیں آپ کے ساتھ سکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تنگی معیشت سے نجات کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے ایک بہترین دعا جو حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو اس بات سے کون سی چیز روکتی ہے کہ تنگی معیشت ہو تو جب گھر سے نکلو تو یہ پڑھو: بسم اللہ علی نفسی ومالی ودینی، اللہم رزقنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب۔ بسم اللہ علی نفسی ومالی ودینی، اللہم رزقنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب، تعجل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، یعنی اے اللہ کا نام اپنی جان و مال اور دین پر، اے اللہ اپنی فیصلہ سے مجھے راضی فرما دے اور جو مقدر فرمائے اس میں برکت عطا فرما، تاکہ جسے آپ تاخیر سے دیں اسے میں جلدی، اور جسے آپ جلدی نوازیں میں اس میں تاخیر نہ چاہوں۔
غموں اور قرض سے نجات کے لیے ایک اور دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو کہ آپ کے ساتھ اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آئے تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی جنہیں ابو امامہ کہا جاتا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز کے وقت کے بغیر ہی مسجد میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہموم لازمتنی و دیون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے فقر و غم نے گیر رکھا ہے اور قرضوں نے جکڑ رکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے فقر اور غموں نے گیر رکھا ہے اور قرضوں نے جکڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں جس سے اگر تم پڑھ کر یاد کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فکر دور کر دے گا اور قرض سے نجات دے دے گا۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام دونوں وقت یہ دعا پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، صبح کے وقت اور شام کے وقت اس دعا کا اہتمام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں فقر و غم سے، اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناتوانی اور سستی سے، اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی بزدلی اور بخیلی سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی قرض کے غلبہ اور لوگوں کے سخت دباؤ سے۔ چنانچہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری فکر دور فرما دی اور میرے اوپر سے قرض کا بوجھ اتار دیا۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217۔ محترم ناظرین، ان دعاؤں کے اہتمام سے ہمارے رزق میں، عمر میں، جان میں، مال میں، ہر قسم کی چیز میں برکت ہو سکتی ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ کو اسکرین پر دعائیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے اور دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔